روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك لیسن نمبر 3 بک 2 کا اس وقت ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور حسب دستور پہلے اس کے کانسیپٹس دیکھیں گے اور پھر لیسن اور اس کی ایکسرسائز انشاءاللہ کریں گے۔ لیسن نمبر 3 میں جو پہلی چیز ہے وہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں۔ انگریزی میں آپ جانتے ہیں کہ ہم گڈ کو زیادہ اچھا کہنا ہو تو پھر بیٹر کہتے ہیں، اور بہت ہی بہترین شو کرنا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں بیسٹ۔ لیکن عربی میں یہ افعلو کے وزن پر آتے ہیں۔ افعلو اور اس کے ساتھ من کا پریپوزیشن اگر آئے تو یہ کمپیریٹیو ہے، اور افعلو کے بعد اگر اسم مجرور آئے ڈائریکٹ مضاف الیہ بنتے ہوئے تو یہ سپرلیٹیو ہے، یعنی اوپر پیٹرن افعلو ہی کا رہے گا، لیکن اگر افعلو کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریزن ہوگا، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ کہنا ہو کہ وہ اس کلاس کا بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے، بہترین ہے، بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے، تو پھر افعلو طالبن اس طرح مجرور ہو کر آئے گا اس کے ساتھ۔ مثلا آپ کہتے ہیں حامد اطول من خالد، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حامد از ٹالر دین خالد، یعنی یہ کمپیریزن بن رہی ہے ہمارے میں۔ اور آپ دیکھیں اطول جو ہے افعلو کے وزن پر ہے نا، اور اس کے بعد من کا پریپوزیشن آ گیا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اگر میں یوں کہوں کہ ابراہیم احسن طالب فی الفصل، تو یہ احسن بھی افعلو ہی کے وزن پر ہے، لیکن اس کے بعد یہ احسن یعنی یہ سمجھنے کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، یہ مبتدا بھی ہے اور یہ آپ کی خبر بھی ہے ساتھ میں، تو یہ سپرلیٹیو ہے۔ ابراہیم از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا کلاس، ابراہیم حامد از ٹالر دین خالد۔ ہم کہتے ہیں الابناء اطول، الابناء اطول من البنات، بچے بچیوں سے زیادہ لمبے ہیں، تو یہ کمپیریزن ہے اطول من کے ساتھ، یہ گویا کہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، جبکہ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر پروناؤنز یوز کروں تو مثلا میں کہتا ہوں کہ یو آر بیٹر دین می، اب کیسے کہوں؟ یو کے لیے انت احسن من پلس یا متکلم، تو یہ آئے گا منی، انت احسن منی، یو آر بیٹر دین می، یہ کون سا ہے؟ کمپیریٹیو ہے سپرلیٹیو ہے؟ کمپیریٹیو ہے، کیونکہ من آ رہا ہے ساتھ اس کے نا۔ میں تم سے چھوٹا ہوں، انا، چھوٹے کے لیے کثیرن کا لفظ استعمال کرنا، کثیرن سے افعلو کے پیٹرن پر بنے گا اکثر، انا اکثر من کا، انا اکثر من کا، آئی ایم شارٹر دین یو، وہ ہم سے بڑا ہے عمر میں، وہ ہم سے بڑے ہیں عمر میں، چلے ہوا کرے یا ہم، میں وہ سب ہم سے بڑے ہیں، ہم اکبر منا سنن، عمر میں۔ اچھا، اب یہ ہم جو ہے یہ مبتدا ہے، اکبر اس کی خبر ہے، اور اکبر و من کمپیریزن کے لیے، نا من نا جار مجرور ہے، سنن کیا ہوگا؟ یہ تمییز کہلائے گی۔
یعنی جب تک یہ ساتھ نہ دیں ہم تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس چیز میں مجھ سے بڑا ہے. میں کہتا ہوں ہم اکبر منا سے، آپ کہتے ہیں جی وہ علم میں ہم سے بڑے ہیں، تو پھر علماً آپ کہیں گے نا. تو جس چیز میں کوئی آپ سے آگے ہے جب آپ اس کو بتائیں گے تو وہ چیز واحد آئے گی، کیونکہ تمییز آپ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کم کے ساتھ بھی. اس وقت میں نے بتایا تھا کہ کم کے ساتھ جو اسم آتا ہے وہ واحد آتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور تمییز کہلاتا ہے. تو گویا تمییز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تمییز ہمیشہ واحد اور منصوب اسم ہوتا ہے. اس لیے سنن، علمن، جو بھی آپ لفظ لگائیں گے یہاں پر وہ تمییز کہلائے گا اس کو. جامعۃ الازہر دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. کیسے کہوں؟ پرانی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قدیم. قدیم کو افعلوں کے پیٹرن پر لائیں. اقدم، اب بنائیں جملہ جامعۃ الازہر اقدم، اقدم جامعات فی العالم. اب دیکھیے جامعۃ کیا ہوگا؟ مبتدا اور مضاف، مضاف الیہ، اقدم خبر، جامعات. اب دیکھیے اقدم من نہیں آیا، اقدم جامعات مضاف مضاف الیہ بن کر آیا، تو یہ سپرلیٹو ہے کمپیریٹو ہے؟ یہ سپرلیٹو ہے. دیکھیں اگر میں یہ کہوں الازہر اقدم من جامعۃ الاسلامیہ، اب یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ کمپیریٹو. اب آپ نے اقدم من کہا، یہ کمپیریٹو کا ہے اور یہ سپرلیٹو کا ہے. انّا کی دو بہنیں، اور اس وقت دیکھیں گے ہم یہ کانسیپٹ نمبر 2 ہے، لاکن اور کأن، یہ دونوں بھی من اخوات انّا میں سے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان، ان اور لعل، گویا یہ 5 اس وقت تک ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس کو ذرا ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں پورے اس گردانوں کے ساتھ، ضمائر کے ساتھ. پہلے انّا کو دوہرا لیں. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، انا، یا اننی، اننا. انا کے ساتھ کر لیں. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، انا، یا اننی، اننا. لعل، لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلک، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، لعلنا. اب ہے لاکن. لاکن البتہ کے معنی میں آتا ہے. لاکنہو، لاکنہما، لاکنہم، لاکنہا، لاکنہما، لاکنہن، ہن، ہن، لاکنکا، لاکنکما، لاکنکم، لاکنکا، لاکنکما، لاکنکم،
लाकिन्नकी, लाकिन्नकुमा, लाकिन्नकुन्ना, लाकिन्नकी, लाकिन्नकुमा, लाकिन्नकुन्ना, लाकिन्नी, लाकिन्ना, लाकिन्नी, लाकिन्ना, या लाकिन्ननी, लाकिन्नना। लाकिन्ननी, लाकिन्नना। अब जरा देखें, काअन्न, काअन्न का मतलब जैसे कि, लाइक, काअन्नहु, काअन्नहुमा, काअन्नहुम, काअन्नहा, काअन्नहुमा, काअन्नहुन्ना, काअन्नका, काअन्नकुमा, काअन्नकुम, काअन्नकी, काअन्नकुमा, काअन्नकुन्ना, काअन्नी, काअन्ना, या काअन्ननी, काअन्नना, काअन्नहु, काअन्नहुमा, काअन्नहुम, काअन्नहा, काअन्नहुमा, काअन्नहुन्ना, काअन्नका, काअन्नकुमा, काअन्नकुम, काअन्नकुम, काअन्नकी, काअन्नकुमा, काअन्नकुन्ना, काअन्नी, काअन्ना, काअन्ननी, काअन्नना। बस हम कहते हैं बिलालुन मुज्तहिदुन, बिलालुन मुज्तहिदुन वलाकिन्न हामिदन कस्लानो। करें एनालाइज, बिलालुन क्या है? मुब्तदा, मुज्तहिदुन खबर, लाकिन्न मिन अखवाति इन्ना, हामिदन इस्मु लाकिन्ना, और कस्लानो उसकी ये खबर लाकिन्ना कहलाएगी, ये खबर लाकिन्ना कहलाएगी। बिलालुन मुज्तहिदुन वलाकिन्न हामिदन कस्लानो, अखी मुतज़व्विजुन वलाकिन्ननी अज़बुन। करें अखी में अखू क्या है? मुब्तदा और या मुतकल्लिम, मुतज़व्विजुन, लाकिन्न मिन अखवाति इन्न, या मुतकल्लिम, इस्मु लाकिन्न मंसूबुन, और अज़बुन उसकी, अज़बुन उसकी खबर आ जाएगी। कअन्नल मुदर्रिस मरीदुन, यानी ऐसा लगता है जैसे कि मुदर्रिस बीमार हो। कअन्ना क्या होगा? मिन अखवाति इन्न, अल मुदर्रिस इस्मु कअन्ना, और मरीदुन उसकी। हम कहते हैं मनिल फतातु, हु इज द यंग गर्ल, मन हाज़ल फतातु, हु इज दिस यंग गर्ल। जवाब में हम कहते हैं, वही कहता है कअन्नहा उख्तुका, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी बहन हो। कअन्न क्या कह रहेगा? मिन अखवाति इन्ना, हा ये इस्मु कअन्न होगा, उख्तु खबरु कअन्न, उख्तु क्या होगा? और ये मुज़ाफ इलैह। तो इसका इस्तेमाल जो है लाकिन्ना और कान्ना का, वो इस तरीके से आएगा आपके साथ। तीसरी चीज़ इस लेसन में है 11 से 20 तक की काउंटिंग। लेकिन उससे पहले हम 1 से 10 तक को ज़रा दोबारा दोहरा लेते हैं एक दफ़ा। आपको याद है कि हमने ये पढ़ रखा है कि 1 और 2 जो हैं ये ग्रुप 1 कहलाता है। ग्रुप 1 में अदद और मादूद नात मनूद के तौर पर आते हैं। ग्रुप 1 में अदद और मादूद
اس میں ظاہر معدود پہلے آئے گا، عدد بعد میں آئے گا، یہ منعوت بنے گا، یہ اس کی نعت بنے گی. اور چاروں فیکٹرز جو نعت منعوت ایک دوسرے کے ساتھ فالو کرتی ہیں، وہ چاروں یہ بھی ایک دوسرے کو فالو کریں گے. مثلا اگر معدود معرفہ ہے تو عدد بھی معرفہ آئے گا. یہ نکرہ ہے تو یہ نکرہ، اس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کو فالو کریں گے. یہ کیس اینڈنگ کے اعتبار سے مرفوع، منصوب اور مجرور کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کو فالو کریں گے. یہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کو فالو کریں گے. اور یہ واحد جمع کے اعتبار، نمبر کے اعتبار سے بھی یہ ایک دوسرے کو فالو کریں گے. مثلا کتاب واحد اور کتابان، واحدان نہیں، اثنان، دو کے لیے الگ سے لفظ ہے. کتابان اثنان. اس کے مقابلے میں ساعتن تو عدد آئے گا واحدتن. دو گھڑیاں کہنی ہو تو ہم کہیں گے ساعتانی اثنتانی. تو 1 اور 2 پہلا گروپ ہوگا. اس سارے میں آپ دیکھیں تو یہ منعوت ہے، یہ اس کی نعت ہے. یہ منعوت ہے، یہ اس کی نعت ہے. ٹھیک. دوسرا گروپ 3 سے 10 تک، عدد پہلے آئے گا، معدود بعد میں آئے گا. عدد واحد آئے گا، معدود جمع آئے گا. عدد مضاف بنے گا، معدود مضاف الیہ بنے گا. عدد مؤنث ہوگا جس وقت معدود مذکر ہوگا. عدد مذکر ہوگا جس وقت معدود مؤنث ہوگا. یعنی عدد جینڈر کے اعتبار سے معدود کے الٹ آئے گا. ٹھیک. اب مثلا 3 کتابیں کہنی ہوں تو ہم کہیں گے ثلاثۃ کتب. ثلاثۃ دیکھیے عدد ہے نا، عدد پہلے آیا ہے. کتب معدود ہے، بعد میں آیا ہے. ثلاثۃ واحد ہے، واحد ہے. کتب کتابن کی جمع ہے تو جمع آیا. ثلاثۃ مضاف ہے، کتب مضاف الیہ ہے. ثلاثۃ مؤنث ہے، کتب مذکر ہے. 4 کے لیے کیسے کہوں گا؟ اربعۃ کتب. 5 کے لیے کتب. 6 کے لیے ستۃ کتب. 7 کے لیے سبعۃ کتب. 8 کے لیے ثمانیۃ کتب. 9 کے لیے تسعۃ کتب. اور 10 کے لیے عشرۃ کتب. اب دیکھیے الٹ. اب ساعتن نے جمع ہو کے معدود بننا ہے اور مضاف الیہ بنے گا تو یہ تو آ جائے گا ساعاتن. 3 گھڑیاں کہنی ہوں تو اب میں کہوں گا ثلاث ساعاتن. دیکھیں عدد پہلے، معدود بعد میں. عدد مضاف، معدود مضاف الیہ. عدد واحد، معدود جمع. عدد مذکر، معدود مؤنث. 4 گھڑیاں کیسے کہوں؟ اربع ساعاتن 5، خمس ساعاتن 6، ست ساعاتن 7، سبع ساعاتن 8، ثمانی آیاتن 9، تسع آیاتن 9 ساعاتن 10، عشر
ساعتن. ایک دفعہ اور کر لیں میرے ساتھ پریکٹس. ایک قلم کیسے کہوں؟ ایک قلم. قلم واحد دو قلم. قلمان اسنان تین قلم. ثلاثۃ اقلام چار قلم. پانچ قلم. خمسۃ اقلام چھ قلم. سات قلم. آٹھ قلم. نو قلم. 10 قلم. ہم کہتے ہیں ایک فیمیل اسٹوڈنٹ طالبۃ واحدۃ. دو فیمیل اسٹوڈنٹس طالبتان اثنتان. طالبتان اثنتان تین فیمیل اسٹوڈنٹس. طالباتن بن جائے گا ابھی. ثلاث طالبات چار. اربع طالبات پانچ. چھ. سات. آٹھ. نو. تسع طالبات 10. ایک ستارہ کوکب کہتے ہیں. کوکب واحد دو ستارے. کوکبان اسنان تین ستارے. کواکب مفاعلو کے وزن پر ہے نا، وہ ممنوع من الصرف رہے گا. چار. پانچ. چھ. سات. آٹھ. نو. 10. کلیئر ہوگی یہ سینس کہ 1 سے 10 تک آپ نے گنتی کیسے گننی ہے. اب آئیے 11 سے 20 تک چلتے ہیں. یہ گروپ نمبر 2 تھا نا. گروپ نمبر 3 جو ہے یہ 11 اور 12 پر مشتمل ہے. احد عشرہ اور اثنا عشرہ. پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ عدد دو حصوں پر مشتمل ہوگا، احد اور عشرہ. اثنا اور عشرہ، اور یہ ظاہر پہلے ہی آئیں گے. یہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ نمبر 1 واحد ہوگا، نمبر 2 منصوب ہوگا، نمبر 3 وہ تمییز کہلائے گا. یہ یہاں پہ بھی یہی بن رہی ہے. 11 اور 12 عدد کے دونوں پارٹ. دیکھیے عدد کے دو پارٹ ہیں، ایک پارٹ یہ اور ایک پارٹ یہ ہے. یہ دونوں پارٹ، یہ آپ کا عدد ہے، یہ آپ کا معدود ہے. عدد کے دونوں پارٹ جینڈر کے اعتبار سے معدود کے ساتھ میچ کریں گے. کوکبن معدود مذکر ہے نا، دھیان سے اس کو ذرا لے کے چلنا کیونکہ 11 سے 12 تک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. 11 سے 20 تک احد عشرہ عدد کے دو پارٹ ہیں، دونوں مذکر ہیں، معدود بھی مذکر ہے. اثنا عشرہ دو پارٹ ہیں، دونوں مذکر ہیں. کوکبن معدود ہے، مذکر ہے. عدد کے دونوں پارٹ، both parts of عدد will match the معدود. پہلی بات دیکھیے، مذکر مذکر معدود بھی مذکر، مذکر مذکر معدود بھی مذکر. مؤنث کی طرف آئیں. احدی عشرۃ ساعتن دو پارٹ. پہلا پارٹ دوسرا پارٹ دونوں مؤنث، معدود مؤنث اور معدود واحد منصوب اور تمییز. اثنتا
عشرۃ ساعتن. پہلا پارٹ دوسرا پارٹ دونوں مؤنث. ساعتن تمییز ہے اور مؤنث ہے. یہ آپ کا گروپ نمبر 3 ہے کہ عدد کے 11 اور 12 کی حد تک دونوں پارٹ جو ہیں وہ عدد کے معدود کے ساتھ میچ کریں گے. 13 سے 19 تک یہ گروپ نمبر 4 ہے. اس میں معدود جو ہے وہ واحد منصوب اور تمییز ہی ہوگا، لیکن عدد جو ہے اس کا فرسٹ پارٹ ول ڈس ایگری معدود اور سیکنڈ پارٹ جو ہے ایگری ود معدود. یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد کا فرسٹ پارٹ مؤنث ہوگا، سیکنڈ پارٹ مذکر ہوگا. 13 سے 19 تک ظاہر عدد کے پارٹ تو 2 ہی رہنے ہیں. معدود کے بارے میں طے کر لیں کہ معدود واحد منصوب اور تمییز آئے گا. اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرے گا، فرسٹ پارٹ ہمیشہ ڈس ایگری کرے گا اس کے بعد. لہذا اگر میں نے کہنا ہو 13 ستارے تو اب میں کہوں گا ثلاثۃ عشرہ کوکبن. 14 ستارے کیسے کہوں؟ اربعۃ عشرہ کوکبن. 15 خمسۃ عشرہ. پہلا پارٹ ڈس ایگری کرتا ہے، یعنی پہلا پارٹ یہ مذکر ہے نا، سیکنڈ پارٹ مذکر ہے، فرسٹ پارٹ کیا ہے؟ مؤنث. ثلاثۃ عشرہ کوکبن، اربعۃ عشرہ کوکبن. 15 16 17 18 19 تسعۃ عشرہ کوکبن. یہاں پہ بھی بالکل سیم رہے گا. اب آپ دیکھیں کہ معدود مؤنث ہو گیا نا، اور وہ ہے ساعتن. سیکنڈ پارٹ نے ایگری کرنا ہے، وہ تو عشرۃ ہی آئے گا. فرسٹ پارٹ دیکھیں کیسے آئے گا. فرسٹ پارٹ نے اب مذکر آنا ہے، ڈس ایگری کرنا اس کے ساتھ، تو یہ آ جائے گا ثلاثہ عشرۃ ساعتن. 14 اربع عشرۃ ساعتن. 15 عشرۃ ساعتن. یہ ثمانٍ اب یوں لکھا جائے گا، ثمانٍ عشرہ تسع عشرہ کوکبا. اب دیکھیے 20 کو کیسے لکھوں. 20 30 40 50 60 70 80 90. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارا 5واں گروپ ہے، اور یہ جمع مذکر سالم کے اصول پر آتا ہے. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کیا ہے؟ مثلا مسلمن ہے تو جمع کیا ہوگی؟
مسلمون. تو عشرن سے عشرون، سلاسن سے سلاسون، اربعون سے اربعون، خمسن سے خمسون، ستن سے ستون، سبعن سے سبعون، سمان سے سمانون، اور تسعن سے تسعون. اور معدود جو ہے وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو وہ اسی طرح آئے گا. اس کے ساتھ واحد، منصوب اور تمییز. عشرون طالباً او طالبتاً، ثلاثون طالباً او طالبتاً، اربعون طالباً یا طالبتاً، خمسون طالباً طالبتاً، ستون طالباً طالبتاً، سبعون طالباً طالبتاً، ثمانون طالباً طالبتاً، تسعون طالباً و طالبتاً. اس سارے کو عقود کہتے ہیں. چھٹا گروپ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہے میتو اور الفو. ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں مضاف آتے ہیں اور ان کے ساتھ مضاف الیہ جو ہے وہ واحد آتا ہے، یعنی جو معدود ہے. میتو ربیتن، الفو دولارن. تو یہ اس انداز سے چلے گا 11 سے 20 تک، 11 سے 19 تک. 11 اور 12 ہم نے کہا کہ ایک گروپ ہے، اس میں عدد کے دونوں پارٹ معدود کے ساتھ پوری طرح ایگری کریں گے. 13 سے 19 تک عدد کا پہلا پارٹ معدود سے ڈس ایگری کرے گا جینڈر کے اعتبار سے، دوسرا پارٹ ایگری کرے گا. 20 سے 90 تک یہ عقود کہلاتے ہیں. ان کے ساتھ یہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر آئیں گے اور ان کے ساتھ عدد جو ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو وہ واحد اور منصوب اور تمییز کہلائے گا. 100 اور 1000 جو ہے یہ مضاف کے طور پر آئیں گے، عدد واحد آئے گا اور مضاف الیہ بنے گا. تیسری گنتی آخری جو کانسیپٹ ہے بس اس کو دیکھ لیں پھر، وہ ہے آرڈینل کاؤنٹنگ کا. وہ ہے الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. الاول means first، الثانی second، third، fourth، fifth. یہ گنتی جو ہے یہ آرڈینل کاؤنٹنگ کہلاتی ہے. یہ فاعلن کے وزن پر آتے ہیں، یعنی اگر ہم الف لام کو ہٹا دیں تو اولن یہ اسی کے سے آئیں گے برل. اور اگر دوسرے انداز لکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واحد، ثانٍ اور ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع،
سامن، تاسع اور عاشر، یہ نکرہ فارم میں، یہ فاعلن کے وزن پر آتے ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله